बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपसे हमने जो है वो तर्जमा के कुरान के एतबार से, आयात के तर्जमे के एतबार से एक आपको अल्फाज मानी की एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि आप अल्फाज मानी को जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और ये आपको हेल्प आउट करेंगे आयात के तर्जमे में। तो आज हम आपके सामने जो है वो आयात का तर्जमा लेकर आए हैं और देखते चले जाइएगा। अगर आप वर्ड मीनिंग भी सामने रख लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना आसान हो जाएगा आपके लिए आयात का तर्जमा करना। तो सबसे पहले मैं सूरतुन निसा की पहली दो आयात जो कि सेकंड ईयर के जो बुक है तर्जमातुल कुरान की, उसके सिलेबस की आयात हैं, उन्हें मैं आपके सामने जो है वो तर्जमा करना सिखा रहा हूँ। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अगली आयात को भी लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखते चले जाइए। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले है जी या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नहु काना अलैकुम रक़ीबा। या का मतलब होता है ए, इसको मुखातिब करने के लिए लिखा जाता है, और नास कहते हैं लोगों को। तो या नास ए लोगो, यानी मुखातिब किया जा रहा है कि लोगों मुतवज्जे हो, काम क्या करना है, इत्तकू तकवा इख्तियार करो। ये तकवा, इत्तकू और तकवा ये उर्दू में भी बोला जाता है। तकवा का मतलब होता है परहेजगारी और अल्लाह का डर, ये सारे मतलब ये इसके किए जा सकते हैं। फिर रब्बाकुम, ये दो वर्ड हैं, एक रब है एक कुम है। रब का मतलब उर्दू में भी रब होता है और कुम मैंने आपको लिखवाया था, इससे मुराद होता है तुम सब। ये वर्ड मैंने आपको अल्फाज़मानी में लिखवाया है। रब्बाकुम, तुम सब का रब। ए लोगो, तुम सब के रब से तकवा इख्तियार करो, यानी ए लोगो तुम अपने रब से तकवा इख्तियार करो। अल्लज़ी, इसका तर्जुमा लिखवाया हुआ है वो जो के, ऐसा रब जो के खलका तख्लीक किया, उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, साउंड मिलता वर्ड है। और कुम से मुराद फिर वही तुम सब, तो तुम सबको तख्लीक किया है। ऐसे रब की से तकवा इख्तियार करो जिसने तुम सबको तख्लीक किया है, पैदा किया है। मिन का मतलब लिखवाया था से, नफ्स कहते हैं जान को, और वाहिद एक को, अकेली जान से। मिन नफ्सिन वाहिद, एक जान से, यानी ऐसे रब की तुम से डरना इख्तियार करो, ऐसे रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया। और इस एक जान से मुराद है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिए, वाह का मतलब लिखवाया था और खला का, फिर दोबारा वही तख्लीक करना इसका मतलब होता है। और मिन हा, मिन का मतलब से, हा का मतलब उस। ठीक हो गया जी। ये दोनों लफ्ज मैंने आपको लिखवा दिए थे। उससे यानी पैदा किया उससे। ज़ौजहा, ज़ौज कहते हैं बीवी को, और हा से मुराद उसकी, और इससे मुराद उस जान की, यानी उस शख्स की, उस जान की हमने उसी से बीवी बनाई, और इससे मुराद है हजरत अम्मा हवा। आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अम्मा हवा को पैदा किया। आगे देखिए, वाह का मतलब है और, बस्सा का मतलब होता है फैलाना। और मिन हुमा, मिन का मतलब से, और हुमा से मुराद उन दोनों। ये वर्ड जो है ये बहुत कम यूज़ होता है अरबी के अंदर, लेकिन अरबी और उर्दू का एक फ़र्क है, वो ये कि अरबी के अंदर जो है वो दो लफ्ज़ के लिए अलग, दो लोगों के लिए, दो अफराद के लिए अलग लफ्ज़ होता है। तीन और तीन से ज़्यादा का इतलाक़ होता है जमा पर, जबकि उर्दू में सिंगल अकेला बंदा हो तो एक वर्ड होता है, और दो या दो से ज़्यादा हो तो उनको जमा कहते हैं। तो बहरहाल ये याद रखिएगा, हुमा और कुमा ये बहुत रेयर यूज़ है, लेकिन बहरहाल यूज़ होता है अरबी के अंदर। तो इसका मतलब होता है उन दोनों। तो उन दोनों से फैला दिया रिजालन कसीरा। रिजाल रजुल की जमा है, रजुल कहते हैं मर्द को, और रिजाल बहुत ज़्यादा मर्द, कसीरन कसरत के साथ, बहुत सारे मर्दों को फैला दिया। वाह और निसा कहते हैं औरतों को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा रहे हैं कि अल्लाह ऐसी ज़बरदस्त कुदरत वाले रब हैं कि जिसने तुम्हें एक जान हज़रत आदम से पैदा किया, उसी जान से उसकी बीवी हज़रत अम्मा हवा को पैदा किया, और उन दोनों ही के ज़रिए से ज़मीन के अंदर हज़ारों बेशुमार मर्द और औरत को जो है वो उसने दुनिया के अंदर फैला दिया। तो इतनी कुदरतों वाले रब, अल्लाह की कुदरत को बयान करके डिमांड किया जा रहा है कि इस कुदरत वाला रब जो है वो इस बात का तकादा रखता है, इस बात का हक रखता है कि उससे क्या किया जाए, तकवा इख्तियार किया जाए। इसी वास्ते इसी तकवा का यहाँ पर हुक्म दिया गया है। आगे आ जाए, बा का मतलब और, इत्तकू ये फिर तकवा की, तकवा का मीनिंग उर्दू के अंदर साउंड इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज अल्लाह, अल्लाह से, अल्लज़ी वो जो के, ये वर्ड भी मैंने आपको अल्फाज मानी के अंदर लिखवाया हुआ है, वो जो के। तसाअलूना, ये साउंड मिलता वर्ड देखें, ये सवाल करने से है, इसका लफ्ज निकल रहा। तसाअलूना, तुम सवाल करते हो। बी का मतलब लिखवाया हुआ है साथ, और ही का मुराद मतलब होता है उस। ये दोनों वर्ड भी आपको लिखवाए हुए हैं उसके साथ।
جو کہ تم سوال کرتے ہو اس کے ساتھ، یعنی ایسے رب سے ڈرو جس کے ساتھ تم سوال کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بعض اوقات انسان کو جب کسی مجبوری کے اندر پھنستا ہے، کوئی کام نکل نہیں رہا ہوتا، تو اس کام کو نکالنے کے لیے واسطہ دیا جاتا ہے اللہ کی ذات کا، اور واسطہ اللہ کی ذات کا دیا جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کمالات کو جو ہے اس کے معترف ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات بہت زیادہ شاندار ہے، بہت زیادہ کمالات والی ہے، اس لیے اس کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا واسطہ یہ میرا کام کر دیجئے۔ تو اس ذات کو بیچ میں لایا جاتا ہے جو بڑے کمالات کی مالک ہے۔ تو جس کمالات کی مالک ذات ہونے کا اعتراف آپ سوال کرتے ہوئے کرتے ہیں، اسی سے پھر آپ جو ہے وہ تقویٰ بھی اختیار کیجئے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ والارحام، ارحام ویسے کہتے ہیں رشتہ داروں کو، اور یہاں پر مراد ہے، مرادی ترجمہ کیا جائے گا کہ صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اس رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کیونکہ قطع تعلقی جو ہے یہ اللہ کے ہاں مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا يدخل الجنۃ قاطع، جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہاں تک آپ کا ترجمہ کمپلیٹ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، انا یہ لفظ لکھوایا ہے میں نے آپ کو، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اللہ کا مطلب اللہ، کانا کا لفظ بھی لکھوایا تھا ہے، علیکم یہ دو ورڈ ہے، علی اور کم۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور کم سے مراد تم سب۔ تو تم سب پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں کیا چیز؟ رقیب، نگہبان، یعنی نگرانی کرنے والے۔ اللہ کی ذات تم سب کے اوپر کیا ہے؟ نگہبان ہے، اور یہی آپ کے سامنے جو ہے۔ اب آپ دیکھیں سلسلے جو ہے، میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ ہم آپ کو ورڈ میننگ کے ذریعے سے اور ساؤنڈ ملتے ورڈز کے ذریعے سے پوری آیت کا ترجمہ لکھوائیں گے۔ تو آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں ورڈ آئے، الناس کا مطلب یاد کرنے سے ریلیٹڈ ہے، اتقوا کا لفظ ساؤنڈ ملتا ہے، ربکم یہ بھی ہم نے ملا لیا ان الفاظ کے ذریعے سے، اور الذی بھی لکھوایا ہوا تھا، خلق کا ساؤنڈ ملتا ورڈ من نفس واحدہ، نفس کا مطلب جاننا ہے، لفظ جاننے یاد کرنے سے ریلیٹڈ تھا۔ اسی طرح سے اس کے بعد بسا کا ورڈ جو ہے یہ یاد کرنے سے ریلیٹڈ تھا، اور اس کے بعد رجالن کا ورڈ جو ہے یاد کرنے سے ریلیٹڈ تھا، اور اس کے بعد آخر میں ارحام کا ورڈ صرف ایک آپ کو یاد کرنے سے ریلیٹڈ ہے، اور نگہبان۔ تو آپ کے پوری آیت مبارکہ کے اندر 1 2 3 4 5 6 ورڈ صرف اور صرف ایسے آئے ہیں کہ جن کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی پوری آیت مبارکہ آپ نے الفاظ معنی کے ذریعے سے اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ساؤنڈ ملتے ورڈ ہیں اردو کے، ان کے ذریعے سے پورا ترجمہ جو ہے وہ سیکھ لیا۔ تو اس لیے، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو آپ کو سیکنڈ ایئر کی بک کے اکارڈنگ اگر ہم بات کریں گے تو یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ آپ کو لازمی طور پر ذخیرہ الفاظ کے ذخیرہ کے اندر بھی لازمی مل جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، وا کا مطلب ہے اور، آتو عطا کرو یا پھر دو، اور آگے لفظ ہے یتامہ، یتامہ یہ یتیم کی جمع ہے، یعنی یتیموں کو عطا کرو، یتیموں کو دو، اموالہم، اموال کہتے ہیں مالوں کو، اور ہم سے مراد ان کے، ان سب کے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یتیموں کو ان کے مال دو، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، یہ بھی لکھوایا گیا، تتبدل ساؤنڈ ملتا ورڈ ہے تبدیل کرنا، ولا تتبدل اور تبدیل مت کرو، الخبیث، خبیث جو ہے وہ ناپاک، گندے، غلیظ، کسی بھی طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے بالطیب، بی کا مطلب میں نے لکھوایا تھا آپ کو ساتھ، اور طیب کہتے ہیں پاک کو، ناپاک کو پاک کے ذریعے سے تبدیل مت کرو۔ اب اس کے کئی مطلب لیے جا سکتے ہیں ناپاک کو پاک سے تبدیل کرنے کے معنی کے اندر۔ ایک تو جو آیت سے ریلیٹڈ آپ کا ترجمہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یتیموں کے مال کے بارے میں کہا گیا کہ پاک مال کو ناپاک مال سے نہ تبدیل کرو، تو اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ آپ یتیم بچے کی وراثت کے نتیجے میں آپ کے پاس جو کوئی عمدہ قسم کی کوئی چیز آپ کے مال آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور آپ اس کو اپنے کسی گھٹیا مال کے ساتھ تبدیل کر دیں، یعنی اس کے عمدہ مال کو استعمال کر لیں اور یہ سوچیں کہ اس کے بدلے میں اس کو کوئی گھٹیا مال جو ہے وہ دے دوں، اس قسم کی جو ہے وہ بددیانتی سے یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ یا پھر دوسرا مطلب اس کا یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا اپنا پاک مال کمایا ہوا وہ آپ کے لیے حلال ہے، جبکہ یتیم کا مال جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ اپنے لیے اگر استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ حلال اور حرام کو آپس میں مکس نہ کرو، یعنی اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو بھی ملا لو اور اپنے مال کو بھی جو ہے نا وہ کیا کر دو، ناپاک اور حرام بنا دو۔ تو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے، دیانتداری کا جو ہے وہ تقاضا کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، وا کا مطلب ہو گیا اور، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور تأکلوا کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اور اموالہم، اموال مال کی جمع، اور ان کے مالوں کو، ان کے ہم سے مراد ان، تو ان کے مالوں کو مت کھاؤ، الہ کی طرف ساؤنڈ لکھا ورڈ لکھوایا ہوا ہے، اموالکم، کم سے مراد تم سب،
یعنی تم سب اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر مت کھاؤ، یعنی ایسی بددیانتی نہ کرو کہ دونوں کے مال، یتیم بچہ کی کفالت میں اس کی وراثت کا مال بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، اپنا مال بھی استعمال کر رہے ہیں، اور دونوں ملا کر جو ہے وہ لوگ اپنی اور اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ آپ کوئی بددیانتی نہ کر دیں، اس واسطے اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اپنے مال کو یتیم کے مال سے الگ رکھو، اس کے مال کو صرف اسی کی ضروریات پہ خرچ کرو، اور اپنی ضروریات جو ہے وہ اپنے مال سے آپ پوری کریں۔ ٹھیک ہو گیا نہیں؟ اس کے بعد آگے ورڈ ہے انا کا مطلب میں نے آپ کو لکھوایا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ہو سے مراد اس کانا ہے، بے شک یہ جو کام ہے یہ ہے کیا، ہوبن کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اور کبیرہ بڑا، تو بے شک یہ جو عمل ہے جس سے منع کیا گیا، اگر یہ عمل تم کرتے ہو تو یہ کیا ہے، یہ بڑا ہی سخت گناہ ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آتو کا ورڈ ہے جو کہ آپ کو یاد کرنے سے ریلیٹڈ تھا، اسی طرح سے خبیث کا ورڈ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا مفہوم اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ رات کرنے سے ریلیٹڈ تھا، طیب کا مطلب ہمیں پتا ہے، اور ہوبن کا ورڈ ایک آیا جو کہ آپ کو یاد کرنا تھا۔ تو پوری آیت مبارکہ کے اندر 1 2 اور 3 ورڈ ایسے آئے ہیں کہ جو آپ کے یاد کرنے سے ریلیٹڈ تھے، ورنہ باقی پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ نے الفاظ مانی اور آپ کے جو ساؤنڈ ملتے ورڈ ہیں اردو اور عربی کے، ان کے ذریعے سے آپ نے کر لیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ آیات کا ترجمہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آگے نئی مزید آیات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو سب کے لیے اللہ حافظ۔